بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ شہادت ثالثہ ہے، جس کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے یہ ایک نیا مسئلہ ہے اور صرف پاکستان اور پنجاب میں خاص کر یہ زیادہ پایا جا رہا ہے، جس کو جناب مختلف مقصرین علماء جو ہیں وہ فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، دیکھیں شہادت ثالثہ نیا مسئلہ ہے، یہ پاک نبی کریم بھی اپنی نماز میں شہادت ثالثہ دیا کرتے تھے۔ یہ ولایت کے مسئلے پہ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف فتنہ ہے، اور یا ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم، خاص کر ہمارے اہل تشیع کے لوگ جو اس پہ بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی بیرونی اشارہ ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مطلب فتنہ سمجھے یا کنفیوز کرنے کے لیے؟ آپ کیا خیال ہے کہ ایسا ہے اس ملک میں، خاص کر پاکستان میں یہ چیز جو کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس کو ذرا اس کی ماضی میں جائیں، اس کی ہسٹری میں جائیں، پاکستان کے جو گزشتہ 70 سالہ مختصر سی تاریخ ہے، تو اس کے اندر یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ایشو بنا ہے۔ آپ جب میری عمر کے ہی ہیں آپ بھی، آپ جب جی جی ہم بالکل جب چھوٹے تھے، اسکول ایج کے تھے، تو اس وقت یہ مسئلہ تھا، لیکن ایک اور انداز سے تھا، اس طرح سے نہیں تھا انداز جیسے ابھی ہے۔ اس وقت مناظرے ہوتے تھے اور دو گروپ بنے ہوئے تھے، ایک اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ولائی ہیں، ہم ولایت کے معتقد ہیں، اور دوسروں کو وہ متہم کرتے تھے کہ یہ مقصر ہیں، جبکہ ولایت کے سب قائل ہیں، یعنی وہ شیعہ ہی نہیں ہو وہ سکتا تو جو شیعہ سنی سب کا خیال ہے اس میں تو مطلب شیعہ یہ بھی تو قائل ہیں، سنی بھی قائل ہیں، اور خصوصاً شیعہ، وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک ولایت کا بالکل معتقد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو۔ لیکن یہ ان کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اس طرح سے دو گروہ بن گئے، تو ایک دوسرے کے لیے انہوں نے یہ محاذ کھول دیے۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ اس کا یہ آیا کہ انہوں نے یہ ایشو بنا دیا کہ علی ولی اللہ ہاں تشہد جی میں جی پڑھنا ہے، کہ رائٹ تشہد کے اندر علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں وہ شیعہ ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر گالی گلوچ، اور اس طرح یہ بھی پاکستان میں ہی ہوا، پاکستان کے ہاں یہ علاوہ بھی بڑی بات ہے۔ کسی اور جگہ، حتیٰ انڈیا میں جی بھی یہ مسئلہ نہیں چھڑا، یہ علی ولی اللہ تشہد والا، یہ نہ انڈیا میں یہ شروع ہوا، پاکستان میں ہی تو نہ ایران میں ہوا، نہ لبنان میں ہوا، نہ عراق میں، نہ بحرین میں، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں اٹھا، یہ پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی پنجاب میں اٹھا ہے۔ یہ پنجاب کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر پھیلتی ہیں ساری دنیا کے اندر۔ تو جی رائٹ یہ سارا مسئلہ ایک تو اندرونی طور پر جہالت، نادانی، کم علمی جیسے اس کے اندر ایلیمنٹس شامل ہیں، اور بیرونی طور پر باقاعدہ طور پر اس کے اندر مداخلت ہے ان لوگوں کی طرف سے جو تشیع کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شہادت ثالثہ کا مسئلہ جو بار بار اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر اس کا نام استعمال کر کے، ولایت کا نام استعمال کر کے مختلف علماء کو، مختلف اہل علم کو، دیندار لوگوں کو تعمیر تشکیل دی جاتی ہے اور ولایت کی آڑ میں اپنا کاروبار چلایا جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ شہادت ثالثہ کے موضوع کے اوپر جتنے دلائل بنا کے پیش کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کا رد کریں گے، اور جو مکتب اہل بیت اور جو نماز محمد و آل محمد نے پڑھی ہے اور ہم تک نسلاً بعد نسلاً متواتر بالعمل کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہے، اور ہم جو یہ ادلہ دی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ واضح کریں گے۔ آج جو چیز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے کہ یہ شہادت ثالثہ کا مسئلہ شروع کب ہوا۔ سب سے پہلا بندہ جس نے پاکستان میں اس مسئلے کو ہوا دی، اچھالا، اور آج تک یہ فتنہ انگیزی کا بازار گرم ہے، تو وہ پہلا بندہ کون تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تیسری گواہی، قریب سے وہاں سے دیکھ لیں، تیسری گواہی کتاب ہے۔ یہ لکھی کس کی ہے جی؟ سلطان الناظرین مبلغ اعظم علامہ حکیم قاضی سعید الرحمان، ٹھیک ہے، مکتبہ عمرانیہ کی چھپی اس دور میں۔ یہ ان کی تصویر ملاحظہ کریں، قاضی سعید الرحمان صاحب، تیسری گواہی کی کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ مسئلہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ ذرا صفحہ نمبر 57 ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ فخر بندہ کو حاصل ہے کہ 1400 سال کے بعد مومنین کی نماز کو صحیح کیا، ورنہ خدا حافظ
آج سے 30 سال قبل جب ہم نے شہادت ثالثہ کا ذکر کیا تو ہر طرف سے مجتہدین حضرات نے کفر و شرک اور بدعت کے فتوے صادر کیے، مگر بحمداللہ اب 100 میں سے 60% یا 70% مومنین اپنی نمازوں میں تیسری گواہی دینے لگ گئے ہیں، اور بہت سے علماء حق نے بھی تائید فرما دی ہے۔ اب تو مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کسی پیش نماز کو مقرر کرنا چاہو پہلے اس سے پوچھ لو کہ آقا صاحب آپ نماز میں تیسری گواہی دیں گے یا نہ۔ اگر اقرار کر لے تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں، ورنہ اسے بسد عجز و نیاز ٹانگوں پر سفر کرنے کا مشورہ دیں، کیونکہ اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب اس مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہے تو بندہ کو بلا لیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوری عبارت کو ملاحظہ کیا 57 اور 58 نمبر صفحے میں کہ بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 1400 سال بعد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال پہلے جو نماز ائمہ معصومین کا دور آتا ہے 1400 سال میں، اس میں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد علماء کا دور قرن اولیٰ سے لے کر اب تک ائمہ کا دور بھی آتا ہے، پھر ہمارے بزرگ اعلام کا دور بھی آتا ہے، اس کے بعد ہمارے جو آج تک علماء کرام ہیں جن کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھی، بندہ ناچیز نے سب کی نماز کو درست کر دی، خود ان کے الفاظ ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ خود ایجاد کرنے والا یہ کہہ رہا ہے، اس مسئلے کو ہوا دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نماز ٹھیک کر دی۔ ارے یہ کیسی شیعت ہے کہ دکانوں پر تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بازار میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اللہ کے سامنے علی ولی اللہ کیوں کھا جاتے ہو؟ تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ آج سارے مل کر بات کرو، پڑھے لکھے حضرات میں بات کروں۔ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی۔ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کی ہو گئی گواہی۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد رسول کی گواہی ہو گئی۔ اگر تو واقعی شیعہ ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولی کی گواہی دینی پڑے گی۔ اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے، تو باہر تو علی ولی پڑھتے ہو، ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نہ کسی مولوی کا وکیل ہوں، نہ کسی مجتہد کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا دلیل کو کوئی رد کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مسجد سے بھی ختم کر دوں گا۔ سائیں یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کر تو قرآن پڑھو، آپ قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو۔ کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا۔ اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی اللہ پڑھتے تھے، توجہ خاموشی سے جملے کو سنیں، خاموشی سے سنیں، جہاں جہاں میری آواز ہے۔ ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے، کون رسول؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ میرے مولا کے عدد بھی 110 ہے، آیت کا نام بھی 110 ہے۔ زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ۔ کیا آیت کا نمبر؟ سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110، سورت بنی اسرائیل، اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان، جلد دوسری، صفحہ نمبر 368، 368۔ کل میں یہاں ہوں، مولویوں کے پاس جانا کہ اب لیکن نے حوالہ دیا ہے، دکھاؤ تفسیر۔ ہماری بڑی تفاسیر ہے، پہلے آیتیں سنو۔
ولا تجہر، سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے. لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو. میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے، میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے. دیکھو کیا الفاظ ہیں، ولا تجہر بصلاتک. میرے حبیب ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو. ولا تو خافت علیہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھو، ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وب تک بین ذالک سبیلا، اور ترجمہ مسلمانوں نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی، کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو، آہستہ بھی مت پڑھو، چھپاؤ بھی نہیں. سارے زبان سے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا، تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جابر، جو حدیث قصہ کا راوی وہ اس آیت کا راوی. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے 5ویں امام سے، محمد باقر سے. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں اس کا نہ مانو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے 5ویں امام کے پاس جناب جابر آئے، ابو حمزہ صومالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی. گھبرا کیوں گئے میں دوستوں؟ میں نے تو آپ کی تعریف کی تھی. اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟ ہمارے 5ویں امام کے پاس، ہمارے 5ویں امام کے پاس. اور آ کر پوچھا، مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، یہ نماز میں کیا پڑھتے تھی؟ پھر مجھے نہ کہنا، میں لاہور رہا ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا، مجھے نہ کہنا. امام ہے، 5واں امام ہے، اسی سے پوچھ رہے ہیں. دونوں راوی، ایک جابر کربلا کا پہلا سوار، حدیث قصہ کا راوی ابو حمزہ صومالی، جناب سید سجاد کا صحابی. اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں. انہوں نے 5ویں امام سے پوچھا، مولا اللہ نے جو تمہارے آپ کے نانا کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز، یہ بے سببیہ ہے، کوئی سبب ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں، علی کی عزت کی قسم. ایک ملا ایسے سامعین ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا. لیکن ہمارا عوام مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے. میں تو وہ جملہ کہوں گا، میں جملہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کہا مولا آپ کا نانا نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ. اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی ولایت علی ابن ابی طالب. نانا تشہد میں علی بن ولی اللہ پڑھتے تھے. نعرہ حیدری. جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میرے نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تو خافت بہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھنا، خاموش بھی نہ رہنا، مخفی بھی نہ رہنا. مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا تو خافت علی. اللہ نے کہا لیکن علی سے نہ چھپانا، علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اسے پڑھ کر کبرا عبداللہ کن کیا کہے؟ میرے بھائی آپ سر نہ ہلائیں، علی ناراض ہو جائے گا. ولا تو نعرہ حیدری، ولا تجہر
تجہر بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک، مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے۔ ولا تخافت بہا کے کیا معنی ہے؟ کہا ولا تخافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے، اور رسول کہ یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں۔ وب تک بین زال کا سبیلا کی مولا کیا معنی ہے؟ کہا وب تک زال کا سبیلا کی معنی ہے کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ کہ ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے، اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی۔ نعرہ حیدری۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے میرے دوستوں؟ میں مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا؟ کہاں مولوی کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نص موجود ہے، میرا رسول پڑھتا تھا، تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ بھی، اور پھر بھی اگر کوئی کہے صحیح فلاں مولوی نے منع کیا ہے، تو تمہیں اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر ہے۔ ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے، مطالعہ اور بات ہے۔ یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے، دلہا نے علی کو سمجھائی نہیں، پتا چلا رسول آستے پڑھتا تھا لیکن علی سے مخفی نہ رکھتا تھا کہ علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب میں رسول کے مقابلے میں دال خور مولوی کو لے کر آؤں جو پرائے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو سادات کا خمسہ ہضم کر لیتا ہے، میں اس کو رسول کے مقابلے میں کیسے مان؟ رسول کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے کہ میرے نانا رسول علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، علی سے نہ چھپاتے تھے، وب تک بین زال کا سبیلا، اور اللہ نے کہا رسول دعا مانگتا رہ کہ کبھی علی کی ولایت کی گواہی زور سے ہو جائے، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا غدیر میں۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا، اب جو چیز حکیم صاحب کو نظر آ رہی ہیں، جو آیات حکیم صاحب کو نظر آ رہی ہیں، جو تفاسیر حکیم صاحب کو نظر آ رہی ہیں، وہ ان جواد نقوی جیسوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ علماء ہیں، ان کو ہر چیز انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، ہر چیز کا انہیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس کو جان کے ایک مسئلہ بنایا، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اب کہ حکیم صاحب نے کتنے اچھے انداز میں جو ہے نا وہ تفسیر برہان سے بات کی اور قرآن سے بات کی، اور تفسیر برہان وہ تفسیر ہے جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی علماء ہیں، چاہے وہ شہادت ثالثہ کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، وہ تفسیر برہان کو مقدم مانتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ اس حق کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب ایک مقرر کو نظر آ سکتی ہے یہ چیز، تو ان علماء، اتنے بڑے علماء کو نظر کیوں نہیں آتی یہ چیز؟ کیا اس کی جو چیزیں ہیں کہ جو راوی ہیں، نہ ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ تفسیر برہان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اور قرآن کو تو ویسے جو آپ کے سامنے ہی ہے، قرآن کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن ان علماء نے پھر بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو صرف مقصد یہ تھا، آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سے یہی تو میری گزارش تھی، اور آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر اس لیے کریں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مولا امام زمانہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و یا علی مدد۔